ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। मेहमानान गिरामी, आज की इस मजलिस में जो आलमी उर्दू मरकज़ के ज़रिए इदारा मजलिस इक़बाल के तहत मुनक़िद की जा रही है, आप सब हज़रात को खुशामदीद। आलमी उर्दू मरकज़ मजलिस इक़बाल हमारी कोशिश होती है कि उर्दू और अल्लामा इक़बाल की फ़िक्र और सोच के हवाले से गुफ्तगू की जाए और उनकी सोच और फ़िक्र को प्रमोट किया जाए। मैं गुजारिश करूँगा मजलिस इक़बाल के चेयरमैन जनाब आमिर खुर्शीद साहब से कि वो मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए तशरीफ़ लाएं। जनाब आमिर खुर्शीद साहब। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर सईद बेबानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक की शहादत हासिल करें। डॉक्टर مولانا
کے اثاثے رکن جناب محمد نواز جنگلو صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت شریف کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد نواز جنگلو. لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. لوح بھی تو قلم بھی تو. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. تیرے ظہور سے فروغ. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. تیرے جلال کی نمود. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. لوح بھی تو قلم بھی تو. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان. میری نماز کا ایمان. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. دونوں مراد پا گئے. عقل گیا جستجو عشق
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں میں گزارش کروں گا آج کی مجلس کے مہمان خصوصی استاد محترم اردو مرکز کی فاؤنڈیشن میں جن کا بہت بڑا کردار رہا جناب فاروق مونی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. جناب فاروق مونی صاحب. فاروق فقاریہ نگار جناب محمد امانت اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا جناب شیر افضل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کلام اقبال کی سادہ ناطق کریں. جناب شیر افضل. تجھے یاد کیا نہیں ہے، تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے دل کا وہ زمانہ وہ ادب گہے محبت، وہ ادب گہے محبت، وہ نگہ کا تازیانہ تجھے یاد کیا نہیں ہے. نہیں اسکولی فضا میں کوئی گوشہ فراغ، نہیں اسکولی فضا میں کوئی گوشہ فراغ، یہ جہاں عجب جہاں ہے، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ تجھے یاد کیا نہیں ہے، میرے خواب کو منہ سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خواب کو منہ سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے، صلہ شہید کیا ہے، تب تاب جاودانہ صلہ شہید کیا ہے، تب تاب جاودانہ تجھے یاد کیا نہیں ہے. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری
یاد کیا نہیں ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب محمد امان اللہ صاحب سے کہ وہ اپنا مضمون پیش کریں. جناب محمد امان اللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے علامہ اقبال پہ فقاریہ لکھنا ایک بہت ہی بلکہ ناممکن کام ہے. تو میں نے اس کے اندر ایک مکالمہ لکھا ہے جو امید ہے کہ آپ کو اس سے محسوس ہوں گے. مگر سب سے پہلے میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں عالمی اردو مرکز جدہ کی زیری تنظیم مجلس اقبال کے چیئرمین عامر خورشید صاحب اور تمام عہدیداران جو اس قسم کی مجلس کا انعقاد ہر ماہ پابندی سے علامہ اقبال کی تصویر کے سائے میں برپا کرتے ہیں. مجھے ضمیر جعفری کا ایک شعر یاد آ گیا. جب سال میں ایک بار مجلس اقبال منعقد ہوا کرتی تھی, کہیں سال میں ایک بار مجلس اقبال کرتے ہیں, اس کے بعد جو بھی کچھ کرتے ہیں سو قوال کرتے ہیں. مجلس اقبال کی اس سال 12 تقریب کا انعقاد کر کے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس میں خود کفالت اختیار کر گئے. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا, ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. اب میں یہ شروع کرنے لگا ہوں مکالمہ جو ایک صاحب کے ساتھ ہوا, وہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت کرتا ہوں. میں زندگی میں ان لوگوں کو خندق پیشانی سے برداشت کر لیتا ہوں جو 2-3 کتابیں مانگے کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی علمی قابلیت کا لوگ محفل میں جھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے لیے ان لوگوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے جو اشعار بے وزن پڑھ کر فرماتے ہیں یہ حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے. میرے ایک دوست اس کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. فیس بک پر بے وزن اشعار پڑھ کر بڑے وثوق سے فرماتے ہیں کہ یہ اقبال کا شعر ہے. ایک دن فرمانے لگے کہ اقبال نے ہمارے سیاستدانوں کی دوستی اور اتحاد کا ذکر بھی اپنے اشعار میں کیا ہے. میں نے دلیل مانگی تو حضرت نے فوراً یہ شعر سنا دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تشریح کچھ اس طرح فرمائی کہ اس شعر میں علامہ اقبال کا اشارہ 3 سیاسی پارٹیوں کی رہنماؤں کی طرف ہے, محمود اچکزئی, ایاز صادق اور نواز شریف. ایک دن فرمانے لگے کہ اقبال نے ہمارے سیاستدانوں کی دوستی اور اتحاد کا ذکر بھی اپنے اشعار میں کیا ہے. میں نے دلیل مانگی تو حضرت نے فوراً یہ شعر سنا دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تشریح کچھ اس طرح سے فرمائی. اس شعر میں علامہ اقبال کا اشارہ 3 سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی طرف ہے, محمود اچکزئی, ایاز صادق اور نواز شریف. مجھے علامہ اقبال کا ایک معروف شعر یاد آ گیا. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. میرے ایک دوست چودھری اقبال کے ساتھ سیر و تفریح کی غرض سے آگرہ تشریف لے گئے. علامہ اقبال سے عقیدت اور چودھری اقبال سے محبت کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ چودھری اقبال صاحب ادھار دینے کے بعد واپس مانگنا بھول جاتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سیلفی بنائی اور فیس بک پر پوسٹ کر دیا. میں نے کہا حضرت کہاں پہنچ گئے؟ فرمانے لگے بلندیوں پر, اور یہ اشعار پڑھ دیے. دل کی بستی بھی عجیب بستی ہے, روز اجڑتی ہے روز بستی ہے. تیری ہستی بھی عجیب ہستی ہے, بلندی کی طرف دیکھو تو پستی نہیں ملتی. رستے میں پڑی مفت کی ہستی نہیں ملتی, اور مستی جسے کہتے ہیں وہ سستی نہیں ملتی. میں سمجھ گیا اور میں نے کہا لگتا ہے کہ مستی چڑھ گئی ہے, اس لیے پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ گئے ہیں. یہ یوں کہہ لیں کہ آپ کا ستارہ بلندیوں پر. حضرت فرمانے لگے ستاروں پہ کمن ڈالنے آیا ہوں. میں نے کہا یہ مٹی ذرا نم ہوتی تو یہاں بھی کام کر سکتے تھے. فرمانے لگے حضرت کفر کے فتوے لگ جاتے, کیونکہ وہاں سید بھی ہے, مرزا بھی ہے, اور مسلمان کمی نظر آتے ہیں. میرا اس شہر میں عداوت میں بسیرا ہے اقبال, جہاں لوگ سجدے میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں.
اسی لیے پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر لیا ہے۔ میں نے کہا آشیانہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ میں نے کہا جب نشہ اترے گا پھر خیریت دریافت کروں گا، ابھی چلتا ہوں۔ جاتے جاتے یہ شعر فرما دیا، نظروں سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں کوئی ساحل پہ اتر جائے گا۔ میں نے کہا حضرت آخر ایسا کیا ہوا جو پہاڑوں پر چڑھنے کی نوبت آن پہنچی؟ حضرت فرمانے لگے عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ میں نے کہا آسمان پہ جانے کے لیے جمہوری حکومت نے ATR طیاروں کی سروس شروع کی ہے۔ حضرت فرمانے لگے کسی کو کہتے ہیں بے موت مارے جانا، موت پائلٹ کی لکھی تھی، باقی سارے بے موت مارے گئے۔ میں نے کہا بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے نیچے اتر آئے ورنہ فوج بھیجنی پڑے گی۔ حضرت فرمانے لگے مومن ہوں بے تیغ بھی لڑ جاؤں گا۔ میں سمجھا ابھی نشہ حاوی ہے اور علامہ اقبال کا چند اشعار پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ شوخی سی ہے سوال مکرر میں اے کلیم، شرط رضا ہے تقاضا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے، واعظ ثبوت لائے میں جو جواز میں اقبال کی ضد ہے یہ پینا بھی چھوڑ دے۔ حضرت فرمانے لگے فیصلہ کر لیا ہے شاہین ہوں پہاڑوں پہ رہوں گا، صحافی تھوڑا ہی ہوں جو قصر سلطانی کی گنبد پہ رہوں۔ میں نے کہا حضرت تاریخ کے تمام اوراق پلٹ کر دیکھ لیے ہیں، پچھلے 100 سال میں یہاں کسی شاہین کا گزر نہیں ہوا، ان پہاڑوں پہ صرف بندروں کا بسیرا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج کا انسان آپ کو انسان ماننے سے انکار کر دے۔ حضرت جب سے پہاڑ سے اترے ہیں شاہین سے زیادہ بندروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ گیا، میری قوم حقیقت کے پر خرافات میں کھو گئی۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب احمد زبیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ احمد زبیر کلام اقبال پیش کرنے کے لیے تشریف۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آئے باس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آئے باس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، جو میں سر
کا سجدہ ہوا کبھی تو زمین